سورہ واللیل میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ، اس کے اختتام پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا اظہار رہا ہے، آپ کے اوصاف بیان رہے ہیں، اور سورہ والضحیٰ کے ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان رہے ہیں، آپ کی خصوصیات بیان رہی ہیں، تو دونوں صورتیں ایک معنی دے رہی ہیں، ایک مفہوم دے رہی ہیں کہ جس طرح ان دو صورتوں کے درمیان سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ کے درمیان کوئی تیسری صورت حائل نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ حائل نہیں۔ اگر نبی پاک کے بعد کسی کا درجہ ہے، وہ خلافت میں ہو، وہ امامت میں ہو، وہ دین کی تبلیغ کرنے میں ہو، وہ جنت میں داخلے کی وجہ سے ہو، وہ حشر میں اترنے کی وجہ سے ہو، یا قبر کے اندر سونے کی وجہ سے ہو، وہ ابو بکر کا مرتبہ اور مقام ہے۔ وہ ابو بکر کا مرتبہ اور مقام ہے، جس طرح قرآن کی یہ صورتیں بیان کر رہی ہیں، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، آپ کی افضلیت اور آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، یہ قرآن کی ان صورتوں سے واضح رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات، آپ وہ ذات ہیں کہ نبوت کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا درجہ ہے، اور صدیقیت کے بعد اگر کوئی درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے۔ ان دو درجوں کے درمیان کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے، اور اس بات پر قرآن پاک کی آیت شاہد ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اس مفہوم پر قرآن کی آیت شاہد ہے، دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا درجہ جس پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے وہ نبوت کا درجہ ہے، اور اس کے بعد جس پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے وہ نبوت کی اتباع میں صدیقیت کا درجہ ہے۔ تو گویا صدیقیت اور نبوت کے درمیان اور کوئی درجہ نہیں، اگر کوئی درجہ ہوتا تو اللہ رب العزت بیان کرتا۔ نہ ان دو صورتوں کے درمیان کوئی تیسری صورت ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی مرتبہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صدیقیت کے اوپر ہو۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان ایک درجہ ہے، قرب کا درجہ، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنے کشف سے ثابت ہے۔ ہمارا کشف غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات غلطی سے پاک ہے۔ اور پھر آپ اگر غور فرمائیں ان آیات پر، ان صورتوں پر غور فرمائیں، یہ قرآن اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے وسیلے سے ہمیں دیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ آپ غور فرمائیں کہ سورہ واللیل ہے اور سورہ والضحیٰ ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ واللیل کا مطالعہ کریں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اس کی ابتدا رات کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ واللیل کا مطلب رات، والنہار کا مطلب دن۔ واللیل اذا یغشی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جاتا ہے، متجلی ہو جاتا ہے۔ تو اب سورہ واللیل، اس کی ابتدا ہو رہی ہے لیل سے، رات سے، لفظ لیل کے ساتھ اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ سورہ والضحیٰ کا ذکر سنیں تو سورہ والضحیٰ کا ذکر ہو رہا